آپ سب کلام سننے کے لیے تیار؟ بے شک خداوند کا کلام ہر روز تازہ ہے اور ہمیں تازگی بخشتا ہے۔ کلام بے شک کوئی بھی پیش کرے، لیکن جب ہم اس ایمان کے ساتھ خداوند کے کلام کو سنتے ہیں کہ یہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے، تو بھی ہم برکت پاتے ہیں۔ ہیلیلویا! آئے میرے ساتھ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے نکالیں رومیو کی کتاب 8 باب اور اس کی 26 آیت۔ رومیو کی کتاب 8 باب اور اس کی 26 آیت۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ رومیو 8 باب اس کی 26 آیت، اس میں یہ لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزوں، ہم نے اس میں پڑھا اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح خداوند کا وہ دیا ہوا انعام اور تحفہ ہے جو خداوند نے جب آسمان پر تھے خداوند نے کہا کہ میں تمہیں ایک مددگار دیے جاتا ہوں۔ یہ وہی روح ہے جو خدا نے ہمیں مدد کے طور پر ہمیں دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں ہم اس طرح اس طور پر دعا نہیں کرتے جیسے ہمیں کرنی چاہیے، لیکن خدا کا روح جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں دعا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری کمزوری میں ہمارا زور بنتا ہے۔ تو اسی طرح خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے پالوس رسول اس خط میں کہ خدا جو ہمیں روح بخشتا ہے وہ ایک شفاعت کا روح ہے۔ جو روح قدس ہے وہ شفاعت کا روح ہے، وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ یہ تیرے لوگ ہیں، تیری بیٹیاں اور بیٹے، ان کو قوت دے، زور دے۔ جب روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اگر ایک ایماندار شخص جو ہوتا ہے اگر وہ دعا کرتا ہے، اگر وہ ایماندار شخص جو ہے وہ شفاعت کرتا ہے، دعا کرتا ہے روح کے ساتھ، روح قدس کے ساتھ، تو اس میں وہ شفاعت کی برکت ہے، دعا کی برکت ہے، کیونکہ روح قدس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب روح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم بری پاور کے ساتھ ہم اس کی حضوری میں جھک کر دعا کرتے ہیں۔ روح خدا کا پاک روح جو ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ جب خدا کا پاک روح، خدا کا روح قدس ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمیں قوت بخشتا ہے۔ یہ ہم ایسی دعائیں نہیں ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں، یہ عام رسمی دعائیں نہیں ہیں۔ جب ہم روح کے ساتھ بھرپور دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک پاور آ جاتی ہے، یہ جان فشانی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، پاور کے ساتھ۔ خدا خود اختیار ہمیں بخش دیتا ہے جب ہم روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا میں پاور آ جاتی ہے، ہمیں دعا کرنا آ جاتی ہے، ہمارے جو لفظ ہیں وہ پاورفل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری قوت اور ہمارا زور ہے روح قدس جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ جب وہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو ہم قوت اور زور سے بھر جاتے ہیں۔ تو خداوند کے فرشتوں یا خداوند یسوع مسیح کے فرشتوں نے جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے جب اس کو کہا کہ اے خداوند، ایک لوکا کی انجیل 11 باب میں اس نے کہا کہ اے خداوند تو ہمیں بھی دعا کرنا سکھا، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی، ہمیں بھی تو دعا کرنا سکھا، کیونکہ انہوں نے یہ جان چکے تھے کہ دعا جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پاورفل زندگی کے پیچھے کیا بھید ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو جان چکے تھے۔ کیونکہ یسوع جب صبح سویرے اٹھتا دعا کرتا، بعض اوقات وہ صبح اٹھ کر پہاڑ پر جا کر دعا کرتا، بعض اوقات وہ ساری رات دعا میں ٹائم گزار دیتا۔ یہ شاگردوں کو پتہ چل گیا کہ خداوند یسوع مسیح اپنا اتنا ٹائم دعا میں گزارتا ہے، تو ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ یسوع مسیح کی جو پاورفل زندگی ہے، معجزات جو وہ کر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بھید ہے، وہ دعا کا بھید ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اے خداوند ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا
کیونکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بہت سارے کام تھے. وہ معجزات بھی کرتا تھا کہ زندگی معجزوں سے بھری ہوئی تھی. شاگرد تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ خدا نے ہمیں معجزے کرنا سکھا. وہ طوفانوں کو ہواؤں کو تھما دیتا تھا. یسوع نے شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ اختیار دے کہ ہم ہواؤں کو بھی تھما سکیں، لیکن انہوں نے یہ سب کچھ نہیں خدا ان سے مانگا. انہوں نے صرف خدا کی اس پاور کو جو یسوع کے ساتھ کام کرتی تھی، انہوں نے اس پاور کو یسوع سے مانگا کہ خداوند ہمیں دعا کرنے سکھا. خداوند یسوع نے صرف زمین پر ہی دعا نہیں کی، اس نے صلیب پر، جو وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا، کانٹوں کا تاج پہنا ہوا تھا، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، بدن اس کا پورا لہو لہان تھا، اس تکلیف میں اس غم میں بھی تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے لوگوں کے لیے دعا کی کہ اے خدا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک دعا تھی جو یسوع اس وقت تکلیف کے عالم میں بھی تھا تو پھر بھی وہ اپنے لوگوں کے لیے خدا سے شفاعت کر رہا تھا. ہلیلویا. کیونکہ خدا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ جب ہاتھوں پیروں میں اس کے پل لگوائے گئے، مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو وہ باپ کے دانے ہاتھ کی طرف جا بیٹھا. وہ آج بھی 2000 سال سے زیادہ سال ہو گئے، وہ آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے، مقدسوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے. جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں، ہم پھسل جاتے ہیں، ہماری زندگی میں بدی آ جاتی ہے، گناہ آ جاتے ہیں، تو ہمارا یسوع ہی ایسی ہستی ہے جو خدا باپ کے آگے ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہوتا ہے. ہم اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. وہ کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. وہ زندہ ہے اور اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے. ہلیلویا. کیونکہ خدا ہی ایسے زور اور قوت بخشنے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہم پاورفل ہو جاتے ہیں. جو مسیحی دعا نہیں کرتا وہ پاور لیس ہے، یعنی کہ اس میں وہ پاور نہیں ہے جو خدا اس کو دینا چاہتا ہے. جب ہم مسیحی ہوتے ہوئے دعا کرتے ہیں، روح میں دعا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ پاور دی ہے کہ ہم روح کے ساتھ دعا کریں. جب ہم روح کے ساتھ دعا کریں گے، وہ سارا اختیار، وہ ساری پاور آپ کے اندر بھی آ جائے گی. آپ بھی معجزات کریں گے، آپ کی زندگی میں بھی وہ کام ہوگا جو خدا کرنا چاہتا ہے. لیکن ضرورت اس چیز کی ہے چیزوں، جب بھی ہم خدا کی حضوری میں بیٹھیں، روح کے ساتھ، گھر میں ہوں تو پورے روح کے ساتھ، پوری جان فشانی کے ساتھ ہم دعا کریں. اگر چرچ میں ہم بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھ کے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کریں گے تو ہمارا خدا ہمیں روح القدس سے بھر دے گا. اس کو مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور اپنا روح القدس عطا کرے گا، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا. جب ہم دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، اس کے روح القدس کو اپنی زندگی میں مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور روح القدس عطا کر دے گا. ہلیلویا. کیونکہ روح القدس ہی ایک ایسی واحد ہستی ہے جو ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے. وہ ہمارے لیے، خدا یسوع نے ہمیں ایک مددگار دیا ہے. جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم ہر طرح کے ابلیس کے بندنوں سے، ابلیس کے پلانوں سے، ابلیس کے منصوبوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک پاور آ جاتی ہے، ہمیں قوت اور اختیار مل جاتا ہے اس روح القدس کے وسیلہ سے. خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے جو میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کریں، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ تم میں کچھ زور ہے، تم اس زور میں تم بہت کچھ کر سکتے ہو. تو میرے عزیزوں، میں آپ سب سے التجا کرتی ہوں کہ آپ اپنی روحانی زندگی میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. جتنا زیادہ آپ خدا کے آگے جھکیں گے، جتنا زیادہ آپ دعا میں بڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ میں پاور ہوگی، اتنا زیادہ خدا میں آپ مضبوط ہوں گے. خدا کی طرف اگر ہم 5 قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ہماری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے. خدا نے اس کلام میں ہمیں بتایا کہ ہم اس طور پر دعا نہیں کرنا جانتے کہ ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ہمارے لیے آنکھیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے. ہم دعا اس طرح نہیں کرتے جیسے خدا کا پاک کلام ہمیں
بتاتا ہے. لیکن خدا کا روح جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے خدا سے شفاعت کر رہا ہے کہ خداوند ان کو دعا کرنے سکھا, خداوند اس کو ایک اور موقع دے, خداوند یہ تیری حضور میں جھک جائے گا, خداوند میں ان کو ایک اور موقع دے تاکہ یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے, اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یہ تیری حضور میں آ جائے گا. خداوند اس کو ایک اور, یہ روح قدس ہمارے لیے دعا کر رہا ہے, خدا سے شفاعت کر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا ان کے زندگی بخش کلام کے مطابق زندگیوں کو گزارنے والے بن جائیں, کیونکہ کلام ہی ہے جو ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے. ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہیں, کیونکہ جب خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم قوت اور زور پاتے ہیں. خدا کا روح جب ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے تو ہم مسا سے بھر جاتے ہیں. ایک خدا کا روح, ہم اس طرح بھی اپنی زندگی میں خدا کے روح کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب ہم دعا میں ہوتے ہیں تو خود بخود جب ہم روح سے دعا کرتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک روح کا مسا ہے. ہم خدا کی حضوری میں روح سے پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی حضوری میں جھوم کر دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں, گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں روح کے ساتھ. خدا نے کہا کہ تو ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش, اس کی حمد, اس کی ستائش کرتے ہیں. خدا بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ایسے شفاعت کرنے والے بن جائیں, روح اور سچائی کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے والے بن جائیں. خدا ہمیں اپنا اختیار دینا چاہتا ہے, ایسی قوت اور ایسا زور دینا چاہتا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. لیکن ہم روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہیں. ہر ایک جان آج اپنے آپ کو خدا کے ہینڈ اوور کر دیں. اس 7 روزہ عبادت میں جب آپ ہر روز آئیں تو خدا سے خدا کا پاک روح مانگیں, خدا سے پاک روح مانگیں, کیونکہ جب ہم خدا کے پاک روح کو مانگیں گے تو وہ ہماری زندگی میں آ جائے گا, کیونکہ اس کے مانگنے کے بغیر ہمیں پاک روح نہیں ملتا. باقاعدہ آپ دعا کریں کہ خداوند اپنا پاک روح مجھ پر نازل کر, اپنے چہرے کا نور مجھ پر چلوا کر فرما. جب ہم مانگتے ہیں تو پھر ہی خدا ہمیں دیتا ہے, کیونکہ ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم خدا کے پاک روح کو مانگیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آ کر ٹھہر جائے گا اور آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی, آپ کے گھرانے بابرکت ہو جائیں گے, آپ کی دعائیں بابرکت ہو جائیں گی, آپ پاورفل ہو جائیں گے, آپ کی دعاؤں میں قوت اور پاور آنا شروع ہو جائے گی. جب آپ خدا کی حضوری میں سچے دل کے ساتھ اس کی حضوری میں جھک کر اس کے حضوری سے اس کے پاک روح کو مانگیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. آئے عزیزو, ہم اپنی زندگیوں میں اپنے پاک روح کو ویلکم کریں, اپنے پاک روح, اس کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں, کیونکہ وہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے. جب ہم اس کے روح القدس کو مانگتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ہر ایک جان اپنے لیے, اپنے آپ کے لیے خدا کے روح کو مانگے اور خدا سے زور اور قوت کو مانگتے ہوئے اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں, کیونکہ خداوند یہی ہے جو ہمیں قوت اور زور بخشتا ہے. آج کے زندگی بخش کلام سے ہمیں برکت ملی. ہم تیرے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند کا شکر ہے.